बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक देहाती अपने बेटे को कराची क्लिफ्टन के एक मशहूर इंग्लिश मीडियम स्कूल में दाखिल करवाने ले गया। प्रिंसिपल ने लड़के का इंग्लिश में इंटरव्यू लिया और इसके बाद जब लड़का नाकाम हुआ तो इसके वालिद से कहा कि आपका बेटा इस अदारे के काबिल नहीं है। बेहतर यही है कि आप अपने बेटे को वापस अपने देहात ले जाइए और इसे गाय भैंसों के गोबर साफ करवाएं। ये एक ऐसा तंज था जिसको सुनकर लड़के की आंखें सुर्ख हो गई। लड़के ने प्रिंसिपल से कहा कि एक दिन ज़रूर आएगा जब आप मुझसे मिलने के लिए तरसेंगे। प्रिंसिपल ये सुनकर मुस्कुराने लगा। लड़का अपने बाप के साथ वापस लौट आया और इसके बाद घर की छत पर सोना शुरू कर दिया। उसका बाप हैरान हुआ कि इसके बेटे को आखिर हुआ क्या है। एक दिन उसने छत पर झांक कर देखा तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के सबसे कम उम्र साइंसदान डॉक्टर अब्दुल समद बलोच की दास्तान, जिनको कराची के एक स्कूल प्रिंसिपल ने कहा था बेहतर ये होगा कि तुम गांव जाओ और अपने वालिद साहब के साथ ज़मीनों पर मदद करो। पाकिस्तान के सूबा बलोचिस्तान के पसमानदा ज़िला कीज के दूर दराज गाँव बलीदिया के रहायशियों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इनके इलाके के एक मतवस्त तबके के ज़िम्मेदार का बेटा खलाई टेक्नोलॉजी पर काम करने वाला साइंसदान और बरतानिया की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में अपने डिपार्टमेंट का सबसे कम उम्र सीनियर रिसर्च साइंसदान और फेलो होने का इजाज़ हासिल करने वाला है। मेरा ताल्लुक़ एक ऐसे इलाके से है जहाँ पर तालीम का कोई ज़्यादा रवाज नहीं था, बल्कि पूरे इलाके में गिनती ही के चंद लोग होंगे जो ख़त वगैरह पढ़ सकते होंगे। मेरे वालिद और वालदा ने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा था, मगर बचपन ही से इनकी ख्वाहिश थी कि हम पढ़ लिख जाएं। हम ज़िम्मेदार ज़रूर हैं और ज़मीनें भी काफ़ी हैं, मगर हमारी ज़मीनों पर वो पैदावार नहीं होती जो होनी चाहिए। चुनाचा वालदा मेरी ज़रूरतें पूरी करने के लिए क्या क्या करती थी बयान नहीं कर सकता। इससे बढ़कर ये कि वालिद साहब को इकबाल के कुछ अशायर याद थे जो वो मुझे और मेरे भाइयों को हर वक्त सुनाया करते थे, जिससे हिम्मत बंध जाती थी। पढ़ाई में मेरी दिलचस्पी को देखते हुए वालिद साहब हमें साथ लेकर कराची के इलाके लियारी पहुंच गए। जब मैं पहली मर्तबा कराची गया तो यकीन करें कि मुझे ऐसा लगा कि ये कोई और ही दुनिया है। लोग, गाड़ियाँ, ट्रैफिक और रोशनियाँ देखकर हैरत ज़दा रह गया था। रात के वक्त जलती लाइटें देखकर मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं किसी रोशनियों के शहर में पहुंच गया हूँ। लियारी में एक उर्दू मीडियम स्कूल में दाखिला लिया, मगर जल्द ही अंदाज़ा हो गया कि जब तक अंग्रेज़ी अच्छी नहीं होगी इस वक्त तक तरक्की करना मुमकिन नहीं है। इस सूरत हाल का अंदाज़ा होने के बाद वालिद साहब को बताया कि मुझे इंग्लिश मीडियम स्कूल में दाखिला लेना है, जिस पर वालिद साहब मुझे क्लिफ्टन कराची में वाक़या शोहरत याफ्ता स्कूल ले गए, जो कि इनकी इस्तात से बढ़कर था। लेकिन इन्होंने मेरे शौक़ की खातिर मुझे वहाँ पढ़ाने की ठान ली थी। मैं एक देहाती बच्चा था जो शहरी तरीके तो ज़्यादा नहीं जानता था, मगर मेरे पास वालिदैन का दिया हुआ इत्मीनान और कुछ कर गुजरने का हौसला था। इस मौके पर प्रिंसिपल साहबा ने अपने दफ्तर में वालिद साहब की मौजूदगी में मेरा इंटरव्यू लिया और अंग्रेज़ी ही में मुझसे बातचीत शुरू कर दी। हालांकि वालिद साहब ने प्रिंसिपल को पहले बताया था कि ये यहाँ दाखिला लेना ही इसलिए चाहता है कि इसकी अंग्रेज़ी बेहतर हो सके। सूरत हाल ये थी कि अंग्रेज़ी तो मुझे आती नहीं थी, मगर समझ लेता था। सबसे पहले अंग्रेज़ी में मेरा नाम पूछा, जिसका मैंने उर्दू में जवाब दिया। इसके बाद इन्होंने पूछा कि वालिद साहब क्या करते हैं। मैंने बताया कि ज़मीनों पर काम करते हैं। इस तरह इन्होंने कुछ और सवाल पूछे, जिसमें से कुछ समझ में आए और कुछ नहीं। शायद इनको उर्दू में मेरे जवाब नागवार गुजरे। हालांकि मैंने इनको ये बताने की भी कोशिश की थी कि अगर मुझे दाखिला मिल गया तो मैं बहुत मेहनत करूँगा, मगर इसके बावजूद इन्होंने आखिर में मुझे कहा बेहतर ये होगा कि तुम गाँव जाओ और अपने वालिद साहब के साथ ज़मीनों पर मदद करो। उसने मेरे बाप की तरफ इशारा करते हुए कहा कि आप अपने बेटे को अपने साथ वापस गांव ले जाएं और ये गाय भैंसों के गोबर साफ़ करें, क्योंकि इसकी औकात इस अदारे में पढ़ने की नहीं है। मुझे नहीं लगता कि ये इस अदारे में पढ़ पाएगा और आपके बेटे में इतनी अहलियत है ही नहीं। प्रिंसिपल के अल्फाज सुनकर मेरे वालिद के चेहरे पर परेशानी के आसार नुमायाँ थे। ये ऐसे अल्फाज थे जिनको सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे, जबकि वालिद साहब मुझसे नज़रें चुरा रहे थे। मैंने बगैर सोचे प्रिंसिपल से कहा कि कुछ अरसा बाद आप मुझसे मिलने के लिए तरसेंगे। मेरी बात सुनकर प्रिंसिपल ने मुस्कुराना शुरू किया।
یہ بہت بڑی بات تھی جو میں نے کہی تھی، اور وہ بھی بغیر سوچے سمجھے۔ لیکن اب میں نے سوچ لیا تھا کہ میں کچھ بن کر دکھاؤں گا۔ میں اس وقت 7ویں کلاس کا طالب علم تھا۔ میرا دل ٹوٹ سا گیا، مگر میری تو تربیت ہی کچھ اور طرح ہوئی تھی۔ مجھے تو حوصلے اور عزم کا سبق سکھایا گیا تھا۔ میں واپس اپنے باپ کے ساتھ گاؤں آ گیا۔ میں نے ابا جان سے کہا کہ میں چھت پر ہی سوؤں گا۔ ابا جان حیران ہوئے کہ اتنی سردی میں باہر چھت پر کیسے سوئے گا، لیکن میں نے یہ سوچ لیا تھا کہ میں اب نیلی چھت کے نیچے ہی سویا کروں گا۔ ابا جان نے مجھ سے پوچھا کہ بیٹا ایسا کیا ہے، تم ایسا کیوں کر رہے ہو، یوں کھلے آسمان کے نیچے کیوں سو رہے ہو؟ میں نے ابا سے کہا، ابا جان، پرنسپل کی باتیں سن کر میرا دم گھٹ چکا تھا۔ میں آزاد فضا میں سانس لینا چاہتا ہوں۔ میں ان تاروں کو محسوس کرنا چاہتا ہوں۔ میری منزل اتنی ہی دور ہے جیسے کہ یہ تارے۔ میں جانتا ہوں کہ زندگی میں مجھے بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن میں وہ منزل حاصل کر کے ہی رہوں گا۔ بیٹے کی بات سن کر باپ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ باپ نے کہا، بیٹا، میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ تم اس پرنسپل کی باتوں کو دل پر نہ لو، بلکہ ہمت اور عزم سے اپنی محنت جاری رکھو۔ انشاءاللہ تجھے اپنا مقام ضرور ملے گا۔ یہ بات تو ذہن نشین ہو گئی تھی کہ انگریزی سیکھنا لازم ہے۔ لیاری ہی میں ایک انگلش میڈیم سکول کے بینرز اور پوسٹرز لگے ہوئے تھے۔ میں نے والد صاحب سے کہا کہ مجھے اس اسکول میں داخل کروا دیں۔ انگریزی سیکھنے کے لیے میں نے خود ہی کوشش کر دی۔ کبھی انگریزی اخبار مل جاتا تو وہ پڑھتا، کبھی گرامر کی کوئی کتاب پڑھ لیتا۔ ساتھ میں اسکول کے اساتذہ سے جو مدد مل جاتی، اسے پڑھائی بھی کر لیتا تھا۔ گو کہ یہ ایک چھوٹا اسکول تھا، لیکن کچھ اساتذہ انتہائی محنت سے پڑھایا کرتے تھے۔ جب میٹرک کے امتحان تھے تو لوگوں نے مجھے بھی نقل کرنے کی ترغیب دی، مگر میں نے انکار کر دیا کہ مجھے اپنی محنت کا پھل چاہیے، اور محنت کا پھل ضائع نہیں ہوتا۔ یہی میری والدہ کی بھی مجھ کو نصیحت تھی، اور ہوا بھی یہی۔ میٹرک کا جب نتیجہ آیا تو میرا A1 گریڈ آیا تھا۔ میں نے میٹرک سن 2008 میں کیا تھا، جبکہ اسی سال کے آخر میں ڈی جی سائنس کالج کراچی میں داخلہ لینے میں کوئی دقت پیش نہیں آئی۔ مایہ ناز سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان بھی اس کالج کے طالب علم رہے تھے۔ FSC کے دوران میں ٹیوشن بھی پڑھاتا رہا، کیونکہ ظاہر ہے والدین پر اتنا بوجھ نہیں ڈال سکتا تھا۔ لیکن اس کی دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ مجھے درس و تدریس اور تحقیق سے دلچسپی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ اگر میں پڑھاؤں گا تو زیادہ سیکھوں گا، اور ہوا بھی یوں ہی۔ FSC کا سلسلہ اسی طرح چلتا رہا، اور جب نتیجہ آیا تو یہاں پر بھی میں نے A1 گریڈ حاصل کیا۔ FSC کے بعد خیبر پختونخوا کے شہر صوابی میں غلام اسحاق خان انسٹی ٹیوٹ آف انجینئرنگ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں داخلے کے لیے انٹری ٹیسٹ دیا۔ تیاری پوری تھی، چنانچہ انٹری ٹیسٹ شاندار طریقے سے پاس کیا اور 100% اسکالرشپ ملی۔ میرے بھائیوں نے تعلیم کو عملاً خیر آباد کہہ دیا تھا۔ وہ چھوٹے موٹے کاروبار کر رہے تھے، جس سے وہ ہر ماہ مجھے معقول سی رقم بھیج دیتے تھے۔ یہ رقم مجھ جیسے طالب علم جس کی ساری توجہ تعلیم پر تھی کافی تھی، جبکہ یونیورسٹی کی تعلیم تو تھی ہی اسکالرشپ پر۔ مطلب یہ کہ 7ویں کلاس میں کراچی آنے کے بعد جو مسائل شروع ہوئے تھے وہ FSC کرنے اور یونیورسٹی میں داخلہ لینے کے بعد ختم ہو چکے تھے، اور کامیابیوں کا سفر شروع ہو گیا تھا۔ آج اگر میں تحقیق سے وابستہ ہوں تو در حقیقت یہ مجھے غلام اسحاق خان انسٹی ٹیوٹ میں پروفیسر فضل احمد خالد ستارہ امتیاز کی ترغیب اور حوصلہ افزائی تھی کہ میں نے یونیورسٹی ہی میں فیصلہ کر لیا تھا کہ مجھے تحقیق سے وابستہ ہونا ہے۔ یونیورسٹی سے میں 2009 میں فارغ ہوا اور اسی سال اینگرو پولیمر اینڈ کیمیکل کراچی میں ملازمت شروع کر دی۔ 1 سال تک ملازمت کرتا رہا۔ اس دوران تحقیق اور اعلیٰ تعلیم کے مختلف اسکالرشپ پروگرامز اور اداروں سے رابطے کرتا رہا، جس کے بعد مجھے جاپان، کوریا، کینیڈا، جرمنی، امریکہ اور ابو ظبی سے اسکالرشپ کی آفر ہوئی۔ MPhil اور ریسرچ کرنے کے لیے سب سے بہترین آفر خلیفہ یونیورسٹی ابو ظبی سے ملی، کیونکہ اس کے ساتھ امریکہ کی MIT یونیورسٹی کا بھی تعاون تھا۔ دوسری بات یہ کہ ریسرچ کے دوران ان کا اعزاز یہ ایک اچھی تنخواہ جتنا تھا، جس کی وجہ سے میں نے اس کو قبول کر لیا تھا۔ اس کے بعد اسکالرشپ ہی پر یونیورسٹی آف ٹوکیو سمیت بہت سے عالمی اداروں میں ریسرچ کی اور PhD مکمل کی۔ PhD کے دوران میری تحقیق زیادہ تر گرافین کے نام کے ایک مادے پر تھی، جس کو استعمال کر کے مختلف آلات بنائے۔
یہ ریسرچ بہت سے بین الاقوامی جریدوں میں شائع ہوئی۔ جب میری ریسرچ شائع ہوئی تو مجھے امریکہ، ابوظہبی، برطانیہ اور ٹوکیو سے مختلف آفرز آئی۔ میری ریسرچ کیمبرج یونیورسٹی کے ایک مایہ ناز سائنسدان کو اچھی لگی، جنہوں نے مجھے وہاں جاب آفر کی۔ ویسے تو تنخواہ اور مراعات کے حساب سے بہتر آفر ابوظہبی سے تھی، مگر اب میرا مقصد تنخواہ نہیں بلکہ اگلی منزل تک پہنچنا تھا۔ چنانچہ میں نے کیمبرج یونیورسٹی سے آنے والی آفر کو قبول کیا، کیونکہ مجھے تحقیق کے میدان میں کام کرنا تھا اور شاید دنیا بھر میں تحقیق کے حوالے سے سب سے بہتر سہولتیں اور ماحول کیمبرج یونیورسٹی ہی میں دستیاب ہیں، جہاں سے نیوٹن اور سٹیفن ہاکنگ جیسے سائنسدان بھی منسلک رہ چکے ہیں۔ 2 سال تک کیمبرج میں ریسرچ سائنسدان کی حیثیت سے کام کرنے کے بعد مجھے سینئر ریسرچ سائنسدان کی حیثیت سے کام کرنے کا موقع ملا ہے۔ مجھے پتہ نہیں مگر کہا جاتا ہے کہ کیمبرج میں ریسرچ سائنسدان سے سینئر سائنسدان کا درجہ حاصل کرنے کے لیے 2 سال بہت ہی کم عرصہ ہے، اور مجھے بھی یہ لگتا ہے کہ میں وہاں پر سب سے کم عمر سینئر سائنسدان ہوں۔ کیمبرج میں جانے کے بعد بہت سے یورپی کمپنیوں اور اسپیس ایجنسیوں کے ساتھ مل کر اسپیس ٹیکنالوجی سے منسلک آلات بنائے۔ ان آلات کو ٹیسٹ کرنے کے لیے وقتاً فوقتاً خلائی جہاز اور مصنوعی سیارے لانچ کرتے ہیں، جن میں پیرابولک فلائٹ، ساؤنڈنگ راکٹ اور دیگر اسپیس کرافٹ شامل ہیں۔ گرافین کو پہلی مرتبہ خلا میں بھی لے جانے کا موقع ملا۔ مختلف تحقیقات بھی جاری ہیں، جس میں سینئرز کے علاوہ خلا میں اگر جسم پر زخم لگ جائے تو اس کو کس طرح بھرا جا سکتا ہے، اس پر بھی کام جاری ہے۔ اس کے علاوہ پاکستانی طالب علموں کے لیے برطانیہ نے کچھ تنظیموں کے ساتھ مل کر ایک پروجیکٹ شروع کر رہے ہیں، جس میں ان کو سیٹلائٹ کی سہولتیں فراہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر مجھے موقع ملا تو اپنے ملک میں جا کر کام کرنے پر فخر محسوس ہوگا۔ زندگی کی اس دوڑ اور اپنی کامیابی سے میں نے سبق سیکھا ہے کہ لوگوں کی تنقید اور طنز برے فکرے آپ کے لیے مفید بھی ثابت ہو سکتے ہیں۔ یہ آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ ان کو کیسا جواب دیتے ہیں، آپ کا رد عمل کیسا ہوتا ہے۔ کیا کسی کے طنز یا تنقید سے آپ مایوس ہو جاتے ہیں یا پھر آپ کو ایک نئی انرجی ملتی ہے؟ مجھے اس اسکول کے پرنسپل کا فقرہ آج بھی یاد ہے۔ پرنسپل صاحب کے اس طنزیہ فقرے کے بعد مجھے ایک نئی طاقت ملی تھی۔ اپنے والدین کی دعا کی بدولت اور اپنی محنت کی وجہ سے آج میں نے بہت کامیابیاں سمیٹی ہیں۔ تو یہ تھی ہماری آج کی سٹوری۔ اگر آپ لوگوں کو اچھی لگی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے، اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔